پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. حقیقی واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے, ہمارے ملک کا واقعہ ہے. ہمارے ملک میں سیاست ایسی بھی ہوا کرتی تھی. اس سے پرانی باتیں بھی کچھ مجھے یاد ہیں, لیکن اس وقت میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا. پروفیسر غفور احمد صاحب جماعت اسلامی کے پارلیمنٹ لیڈر تھے, اور ایسا شریف آدمی اور ایسا دیانتدار آدمی کم ہی دیکھا میں نے سیاست کی تاریخ میں. 2-4 لوگ تھے اس زمانے میں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دیانتدار سیاست کرنے کے قائل تھے اور کیا کرتے تھے. تمام طبقوں میں ان کی عزت تھی, احترام تھا. ایک بار انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں جب اپنی, پہلے تو یہ کہا کہ ضیاء الحق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب میں اپنی اتنے سال پرانی شیروانی سے پورا یورپ اور امریکہ گھوم کے آ سکتا ہوں تو مجھے کیا ڈرا سکتے ہو تم؟ مجھے کسی چیز کا ڈر دے سکتے ہو؟ آپ نے سادہ زندگی کے حوالے سے ریفرنس دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی, اور ساتھ کہیں یہ کسی وقت بات کہہ دی کہ جو شخص اپنی آمدنی گھر کے خرچ اخراجات جو ہے وہ 6,000 سے 1,500 پہ لے آیا ہو, اس سے گھر والے ناراض تو ہوں گے نا کبھی تھوڑا بہت. تو ان سے پوچھا گیا, پتہ کیا گیا, پڑھا پیدا ہوا کہ پتہ کریں کیا. وہ ڈائریکٹر تھے ایک بہت بڑی ادارے کے, ٹیلی ویژن بنایا کرتا تھا ادارہ پاکستان میں, شاید اس وقت واحد ادارہ تھا جو بنایا کرتا تھا, اور وہ اس کا فنانس ڈائریکٹر تھے. وہ کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھے, بس پڑھے لکھے آدمی تھے, اور اس وقت ان کی تنخواہ 6,000 یا 7,000 کے برابر تھی, جو بہت بڑی گنی جاتی تھی. اب جب وہ ایم این اے ہوئے تو جماعت کی طرف سے یہ قدغن تھی کہ آپ اس وقت جماعت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. محمود حسن فاروقی صاحب سے تو نہیں کہا گیا, ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ کنٹینیو کریں, ان سے کہا گیا کہ استعفیٰ دے دیں, کیونکہ یہ پارلیمنٹ لیڈر بھی تھے جماعت کی اس پہ, اور ان کو استعفیٰ دینے کا مطلب تھا کہ یہ اپنی 6-7 ہزار روپے کی تنخواہ سے یعنی کہ وہ اس سے فارغ ہو جاتے ہیں, وہ ان کو نہیں ملتی. ذریعہ آمدنی کیا رہتا ہے؟ تو دستور تھا اس وقت, اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا رواج ہے, کیا دستور ہے. اس وقت دستور یہ تھا کہ جماعت کو جو بھی ممبر حیثیت, اسمبلی کے حیثیت سے پیسے ملتے تھے, مشاہرہ ملتا تھا, وہ جماعت کو دے دیے جاتے تھے. اور جماعت اگر ان سے کہتی تھی کہ یہ آپ اپنے اخراجات کے لیے استعمال کر سکتے ہو کیونکہ ہم نے آپ کے ذرائع آمدن ختم کر دیے ہیں, تو وہ استعمال کر سکتے تھے. ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. 1,500 روپے مشاہرہ تھا جی, مجھے اس بات سے یاد آتا ہے. اور 1,500 روپے جماعت نے اجازت دے دی تھی کہ یہ آپ کی گویا ماہانہ اخراجات کے آپ کے ذمہ یہ پیسے ہیں, یہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ 6,000 سے 15,000 خرچ لے آتے. مالک تھے, سب کچھ کر سکتے تھے, لیکن یہ کہ جو آمدنی کا ذریعہ تھا وہ اتنا ہی تھا, اور یہی کچھ تھا. اس صورت میں مجھے یاد آیا, یہ کیوں یاد آئی کہ اس کو اتنی آمدنی ہوا کرتی تھی. بہت سے لوگوں میں بحث شروع ہوگی کہ دیکھو باہر جو پارلیمنٹ ہوا کرتی ہے یا ادارے ہوا کرتے ہیں منتخب, وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں, ممبران ہوتے ہیں, وہ بہت رکھتے ہیں, اپنا سٹاف رکھتے ہیں, ان کے بہت اخراجات ہوتے ہیں, اور وہ اخراجات ادا کیے جاتے ہیں, حکومت ادا کرتی ہے, سرکاری طور پر ادا کیے جاتے ہیں. ہمارا بیچارہ ایم این اے ایم پی تو کچھ بھی نہیں ان کو ملتے, اور وہ تھوڑے بہت اخراجات پر گزارا کرتا ہے. وہ زمانہ اب گزر گیا. اب ایک لیجسلیشن پاس ہوئی ہے جس میں لاکھوں کی آمدن ہے, ہمارے ایم این ایز کی, ایم پی ایز کی, کابینہ کے ارکان کی, تمام لوگوں کی. انہوں نے اضافہ کر دیا ہے. پچھلی بار اضافہ ہوتا رہتا ہے, ہر سال ہی ہوتا رہتا ہے تقریباً, لیکن اب اضافہ کر لیا اور کہا کہ سن 75 کے جو ایکٹ تھا اس پہ ترمیم کے ساتھ یہ اضافہ کیا گیا ہے. وہ ایکٹ وہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت اتنے پیسے لیے جاتے تھے اس ایکٹ کے تحت. اب انہوں نے اضافہ کیا, یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ان کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں, وہ تو چائے پانی پہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں, انہیں اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے, انہیں بہت سی چیزیں تیار کرنی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں تیار کرنے کا کام تو پارٹیوں کا ہوتا ہے اگر پارٹیاں ایکٹیو ہیں, لیکن کچھ بھی کہہ لیجیے اس چیز کے نام پر لاکھوں روپے کی آمدن ان کو ماہانہ طور پر طے پا گئی ہے, اور اربوں کا بجٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے. لوگوں کی منہ میں زبان بھی آ گئی ہے, وہ اعتراض بھی کرتے ہیں, شکایت بھی کرتے ہیں کہ یہ لاکھوں اربوں کی جو آمدن آپ کو ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے.
یہ شکایت بھی اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ وہ شکایت بھی لوگ سوچتے تھے کہ جب ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے تو یہ کس طرح رن کریں گے۔ اس وقت یہ ہے کہ بڑے بڑے ایم این ایز جو فعال ہیں، جو بہت زیادہ اسمبلیوں میں نظر بھی آتے ہیں، وہ دعوتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں، اور دعوت کے لیے کوئی عام باورچی بھی استعمال نہیں کیے جاتے، خاص ایونٹ مینجمنٹ کے لوگ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو کہاں سے کرتے ہوں گے؟ تو اگر آفیشیلی بھی دیکھا جائے تو یہ پیسہ جو ان کو ملتا ہے، دونوں طرف سے دیکھا جائے، جو پیسہ جس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہ بھی اب اتنا پیسہ ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت پیسہ ہے، عام آدمی اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر کے آئے گا وہ کیا قوم کی خدمت کرے گا، وہ تو اپنے پیسے ہی پورے کرتا پھرے گا۔ لیکن یہ ساری اکانومی جو بن گئی ہے ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران کی، یہ قابل غور ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ ان دنوں بہت ساری خبریں چل رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری میٹنگیں ہو رہی ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پارٹیاں کر رہی ہوں گی، فضل الرحمان تو نہیں کر رہے ہوں گے، ان کی پارٹی کر رہی ہوگی۔ لیکن قصہ یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں، جمہوریت کے کھیل میں، ہم کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں، کتنا کچھ صرف کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر ہمیں جمہوریت کا کیا ملتا ہے، کیا صلہ ملتا ہے، کیا اجر ملتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جمہوریت اسی کا نام ہے، کوئی کہتا ہے صوبے کے خلاف آپ کو یہ نہیں کرنے دیا جائے گا، کوئی کہتا ہے یہ کام وفاق کے کرنے کا ہے، بس بحثیں ہیں جو ہم کیے جا رہے ہیں، اور نتائج جو اس کے نکلنے چاہیے وہ نکلتے دکھائی نہیں دیتے، اور پیسے بھی جو دیے جاتے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو جتنا کام پھیل گیا ہے ان ارکان اسمبلی کا، اس سے کہیں زیادہ پیسے چاہیے، اور اگر وہ پیسے دیے جائیں تو یہ غریب ملک کہاں متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کے نخروں کا، اس طرح کی جمہوریت کا، اور وہ جمہوریت جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہی۔ یہی میں کہہ سکتا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے پرانی بات ہی یاد نہیں کی، یہ بات جو میں نے خود سنی، جو بات میں نے کہ بہت زیادہ ماضی بعید کی نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے تو لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کے سیاست کیا کرتے تھے، اور سیاستدان یہی ہوتا تھا جس کے پاس جائیداد ہو بیچنے کے لیے، تاکہ بیچ کے وہ سیاست کر سکے۔ اب وہ کہانیاں پھر کبھی صحیح۔ اس وقت تو اتنا ہی ہے کہ ہمارے اسمبلی نے ایک قانون پاس کر دیا ہے کہ اب ان کی ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی اور کابینہ کے ارکان کی جو سیلری ہے وہ کتنے لاکھ ہوگی اور کتنی زیادہ ہوگی، اور لوگ تلملائے ہوئے ہیں۔